السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا ٹاپک لے کر۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ خوبی جانتے ہو، یہ کلاس کمبائن ہوتی ہے آج کل۔ یہ کلاس جو ہے یہ چھٹی، ساتویں، آٹھویں تینوں کلاسوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ چونکہ ہم گرامر کر رہے ہیں، خاص کر مضمون نگاری، تو یہ ضروری ہے یہ تمام کلاسیں اس میں کمبائن آ جائیں تو سب کو اس کا فائدہ پہنچ جائے۔ تو عزیز طلباء طالبات، اسی نسبت سے آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے یا ہم جس کو ہم کہیں گے، ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے درختوں کے فائدے، یا دوسری معنی میں ہم اس کو کہیں گے جنگلات کے فائدے۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ خوبی جانتے ہو، درخت جو ہیں ہماری زندگی میں کتنے فائدہ مند ہیں، ان کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے۔ اگر دیکھا جائے، درخت جو ہیں یہ ہمارا ایک قیمتی سرمایہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت کچھ ہیں۔ جہاں تک کہ ہماری زندگی کا ڈیپینڈ جو ہے وہ ان درختوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم سانس پی لیتے ہیں تو انہی کی مدد سے لیتے ہیں، یہ ہمارے سہارے چلتے ہیں، ہم ان کے سہارے چلتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کو ہماری ضرورت کم، لیکن ہمیں ان کی ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ پڑتی ہے۔ چونکہ ہم آج جو ہے ہر کچھ چیز جو ہے لگ بھگ ان درختوں سے حاصل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں ہمیں آکسیجن کی، تو وہ درختوں سے نکلتی ہے، وہ بھی ہمیں ان سے لینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اگر پھر دیکھا جائے ہمیں مکان بنانے ہو یا اور کچھ چیزیں کرنی ہو، چاہے لکڑی جلانی ہو یا باقی جو چیزیں ہیں، وہ ساری درختوں سے ہمیں لینی پڑتی ہیں۔ یہ درخت جو ہیں ہمیں بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن ہم بدلے میں کیا کرتے ہیں، ان درختوں کو کاٹتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اپنے ہی ماحول جو ہے، انوائرمنٹ جو ہے، ہم اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ درخت ہماری زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ ہمیں درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں درختوں کی نگرانی کرنی چاہیے، ہمیں درختوں کو بچانا چاہیے، کیونکہ درخت جو ہیں وہ ہوا کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ درخت جو ہیں یہ ہوا کو صاف کرنے میں، یعنی کہ یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں، اس سے ہوا صاف ہو جاتی ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سانس لیتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ چونکہ جیسا ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہ ہم ان پر اور یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، چونکہ یہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر لیتے ہیں اور ہم جو ہے آکسیجن کو لیتے ہیں، تو ہم یہ مطلب ان کو ایکسچینج آفر جو ہے وہ ایک قسم کا کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح آکسیجن جو ہے باقی جاندار استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح جس علاقے میں زیادہ درخت ہوں وہاں ہوا جو ہے صاف اور تازہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم مثال لیتے ہیں گاڑی کی، اس کے اندر جب تیل ڈالتے ہیں تو اس میں جب تک اگر فلٹر نہیں ہوگا تو اس سے تیل میں اگر کہیں پر کوئی کچڑا ہوگا یا کچھ گند ہوگی، وہ انجن میں جائے گی، وہ انجن بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسی ہی مثال جو ہے یہ ہوا کی ہے، درخت کی ہے۔ درخت جو ہیں یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ کہتا ہے جس جگہ پر پیڑ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ والی علاقہ جو ہے، وہ جگہ جو ہے وہاں پر ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ صاف ہوتی ہے، چونکہ پیڑ جو ہے ہوا کو اس کو صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور وہاں پر ہوا جو ہے صاف اور تازہ ہوتی ہے۔ تو درخت جو ہیں وہ بارش برسانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو بارش برسانے میں بھی جو درخت جو ہیں ان کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ اس طرح درخت مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ درختوں کی جڑیں مٹی کو تھامے رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایسے کہیں گے، جب زوردار بارش ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی زور سے آتا ہے،
پھر اگر جو مٹی کھلی ہوتی ہے اس کو وہ پانی بہا کر لے جاتا ہے، اور جہاں پر درخت لگے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، وہ زمین کا کٹاؤ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں مٹی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتی ہیں، تھام کے رکھتی ہیں، تو اس طرح سے وہ مٹی کو کاٹنے نہیں دیتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر کہیں زور سے سیلاب آ گیا تو وہ مٹی جو کھلی مٹی ہوتی ہے وہ آسانی سے اس کے ساتھ بہہ جاتی ہے، اور جو مٹی جو ہے جڑوں میں درختوں میں پکڑی ہوگی ان جڑوں نے، تو وہ نہیں بہتی، وہ کم بہتی ہے۔ اس طرح کہتا ہے خاص کر ڈھلوان علاقوں میں بارش کا پانی بڑے پیمانے پر مٹی کو کاٹ کر بہا لیتا ہے، یعنی کہ جو علاقے ڈھلوان ہوتے ہیں، ڈھلوان علاقے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بارش کا پانی جو ہے مٹی کو بڑی آسانی سے کاٹ کر لے جاتا ہے۔ لیکن اگر درخت بہت زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا، اس سے درختوں کی جڑیں ایسا ہونے نہیں دیتی۔ اس طرح درخت مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں۔ اس لیے درخت زیادہ تعداد میں لگانے کی ضرورت ہے تاکہ زمین کے کٹاؤ کو روکا جا سکے۔ تو اس چیز کے لیے کہتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک تو آکسیجن بھی مل جائے گا، اور درخت بڑے ہوں گے ان کو ہم کاٹ کر باقی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں، فرنیچر بنا سکتے ہیں، اور یہ خاص کر ہماری مٹی جو ہے اس کو بہنے سے بھی روک سکتے ہیں۔ تو آگے کہتا ہے درختوں کی کٹائی جس پیمانے پر جاری ہے، اس سے ماحولیات کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو گیا ہے، بارشوں کا توازن بگڑ چکا ہے، اور مٹی کا بڑا حصہ جو ہے بڑے دریاؤں اور سمندروں میں ضم ہوتا جا رہا ہے۔ کہتا ہے چونکہ ہم جو ہیں آج ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جب جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ضروریات جو ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں درخت جو ہیں وہ کاٹنے پڑتے ہیں، اور ہم بڑے پیمانے پر درختوں کو کاٹ رہے ہیں، اور اس کٹاؤ کی وجہ سے ماحول پر بھی برا اثر پڑتا ہے، اور چونکہ یہ جو ہے اس ماحول کے لیے یہ مزید خطرہ بنتا جا رہا ہے، اس خطرے کی وجہ سے بارش کا توازن جو ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے، چونکہ پیڑ پودے جو ہیں بارش کو لگانے میں یا بارش کے لیے ایک اہم رول ادا کرتے ہیں، تو ایک تو وہ بھی ہو رہا ہے، دوسری طرف مٹی کا جو بڑا حصہ جو ہے وہ کھسک کے دریاؤں میں سمندروں میں ملتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ضم ہوتا جا رہا ہے، تو اسی طرح سیلاب سے ہر سال لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یعنی کہ ہر سال جب بارش تیز ہوتی ہے تو وہ پھر سیلاب بن جاتا ہے، کیونکہ مٹی جو ہے دریاؤں میں بہتی جا رہی ہے، وہ ان کی سطح جو ہے اوپر آتی جا رہی ہے، تو اس طرح سے سیلاب کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور ان آفات سے بچنے کے لیے درختوں کا ہونا اشد ضروری ہے۔ تو یہ ساری آفات جو ہیں، مصیبتیں جو ہیں، ان سے بچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے کہ درخت جو ہیں زیادہ سے زیادہ لگائے جائے، اور زیادہ سے زیادہ درخت ہوں۔ تو فضلات اور دوسرے مضر کیمیکلز کے اخراج سے پانی کی آلودگی میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح آگے کیا کہتا ہے، انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے قدرتی ماحول میں غیر ضروری خلل پیدا ہوتا ہے۔ کہتا ہے انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے قدرتی ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ضروری خلل پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح ماحولیاتی توازن بگڑ کر زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، ماحولیاتی توازن جو ہے وہ بگڑ کر زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ درختوں سے ہمیں مختلف قسم کی دوائیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے، کہتا ہے ہمیں درخت زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے، اور ہمیں ان کی حفاظت بھی کرنا چاہیے، ہمیں ان کو کاٹنے سے بچانا چاہیے۔ جو لوگ زیادہ خاص جو یہ چھوٹے چھوٹے مطلب ننھے سے پودے ہوتے ہیں جو لوگ کاٹ کر لے آتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، خاص کر اس چیز سے ہمیں لوگوں کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹے بچے پیڑ جو ہوتے ہیں یہ بڑے ہو کر جب بڑے ہو جائیں گے، زیادہ بڑے ہو جائیں گے، پھر اگر کوئی ان میں سے ایک کاٹے گا تو اس کی ضروریات اس میں سے نکلیں گی، لیکن اگر جو زیادہ چھوٹے کاٹ لیتے ہیں تو ان سے ماحول پر بھی بہت اثر پڑتا ہے، جنگلات پر بھی، اور وہ بیچارہ ننھا سا پیڑ پودا جو ہوتا ہے پھر وہ حالانکہ لوگ تو اس کو کاٹ لیں گے لیکن ان کی اتنی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں کر پائے گا، تو اس طرح سے پھر اور کاٹتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان بیچاروں کا نقصان، جنگلات جو ہے ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کہتا ہے درختوں سے ہمیں مختلف قسم کی کہتا ہے ہمیں مختلف قسم کی دوائیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ کئی ایسے درخت ہوتے ہیں جن کے پتے اور جڑیں دوائی کے طور استعمال ہوتے ہیں۔
وہ کہتا ہے ہمارے پاس کچھ ایسے درختوں میں اس میں جنگلات میں ایسے درخت بھی ہوتے ہیں جن کے پتے اور جڑیں دوائی کے طور استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں اس روئے زمین کو درختوں سے سجانا ہوگا، تبھی جا کر ہمارا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہر کوئی بندہ دو دو تین تین پیڑ اس مطلب آج کے دور میں اگر لگائے گا تو اتنے جنگل ہو جائیں گے کہ ہماری ضرورت سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف کاٹنے پر زور رکھتے ہیں، ہم صرف کاٹتے جا رہے ہیں لیکن ہم لگاتے نہیں ہیں۔ اگر ہم ہر ایک بندہ دو دو تین تین پیڑ اگر لگائے گا، ان میں سے اگر دو ہی لگ جائیں گے، اگر ایک سوکھ بھی جائے گا تو بھی بہت سارا جنگل جو ہے، بہت سارے پیڑ پودے جو ہیں وہ ہو جائیں گے، جن کی وجہ سے ہمیں آکسیجن بھی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، ہوا بھی تر و تازہ ہو سکتی ہے، فلٹر ہو سکتی ہے، اور باقی دوسری تیسری چیزیں جو ہے ہماری ضروریات جو ہیں وہ بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے جا کر یہ جنگلات جو ہیں ان کے ہمیں بہت فائدے ہوں گے اور نقصان بھی کم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان کو کاٹنا بدستور جاری رکھا تو آگے جا کر یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت پریشانی بن سکتی ہے۔ اگر ہم درخت کاٹتے جائیں اور ہم درخت اس کے بدلے میں ایک بھی پیڑ پودا نہ لگائیں تو یہ ہمارے لیے آگے بہت مشکل ہونے والی ہے، اور جس کی وجہ سے بارش میں بھی اثر پڑتا ہے، کبھی آگے ہو جاتی ہے، کبھی پیچھے، کبھی ہوتی نہیں ہے، اور یہ جنگل ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے اور گندگی بھی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہیں وہ مشکل بن جائیں گی اور ہمارے لیے بہت آگے پریشانی بنے گی۔ تو عزیز طالبہ، کل ملا کر یہ کہا جائے کہ جنگلات جو ہیں ان کے بہت زیادہ فائدے ہیں، نقصان تو ان کے بالکل نہیں ہے۔ چونکہ یہ فائدے کی چیز ہے تو اس کا نقصان جو ہے بہت کیا اس کا نقصان نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم پیڑ پودے لگائیں بھی۔ تو یہ تھا ہمارا عزیز طلباء آج کا یہ ٹاپک، درختوں کے فائدے، جنگلات کے فائدے۔ امتحان میں آپ جس طرح چاہو اس کو لکھ سکتے، اگر ہوگا وہاں پر جنگلات کے فائدے تو اس کی جگہ بھی آپ یہی لکھو گے، درختوں کے فائدے ہوگا تو بھی یہی لکھو گے، تو یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، درختوں کے فائدے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔